کرے گا. جب تم دوسرے کے ساتھ خیر کرو گے تیرا رب تیرے ساتھ خیر کرے گا. اسلام کا لیکچر یہ ہے، اسلام کا اصول یہ ہے، جو آداب معیشت، جو اکنامک سے اصول ہمیں سکول و کالج میں پڑھائے جاتے ہیں، اس میں ہمیں اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے، آپ نے اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ جیسے بھی ہے پورے معاشرے کو بلڈوز کر دو، آپ کا مفاد پورا ہونا چاہیے. اس چیز نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. آج بھائی بھائی سے مفادات کے لیے لڑ رہا ہے، بہن بھائی کے ساتھ مفادات کے لیے لڑ رہی ہے. آپ کسی جج صاحب کے پاس بیٹھے جا کے دیکھیں، جو دیوانی مقدمات سنتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے مقدمے، 90% مقدمات بہنوں بھائیوں کے درمیان، خون کے رشتوں کے درمیان آپس میں ہیں. مفاد کا ٹکراؤ ہے. کوئی شخص کسی کو مفاد دینا تو دور کی بات ہے، اس کا حق چھیننا اپنا حق سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ معاشرے سے سکون مٹ گیا. اطمینان نام کی کوئی چیز ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی، اور ہم میں سے ہر انسان ایک دوسرے پہ الزام لگا کے خاموش ہو جاتا ہے. اگر سوچا جائے تو ہم سب ذمہ دار ہیں. اللہ مالک نے جس بات سے منع کیا تھا، ہم نے اس بات کو اپنی زندگی کا ماٹو بنا لیا ہے کہ اپنے مفاد کا تحفظ. جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں. آپ دیکھیں فرعون ایک حکمران تھا، اسی مفادات نے ایک خواب آئی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ مجھے میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا. اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے 70 سال تک بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا. اور اس چیز نے اتنا اسے متکبر بنا دیا کہ ایک دن اس نے یہاں تک کہہ دیا انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ سب سے اعلیٰ میں رب ہوں. جب وہ اتنا بڑھ گیا نا تو فاخذہ اللہ، اللہ کہتے ہیں میں اسے پکڑ لیا پھر. اور جب اسے مارا نا، حالانکہ وہ مرتے وقت کلمہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں فرما بردار ہو گیا، بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا. لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس وقت کہا انہ کان عالیا من المسرفین، یہ بہت بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا، حد سے بڑھ گیا تھا، اس لیے میں نے اسے توڑ کے رکھ دی. فاخذہ اللہ، پھر اللہ نے اسے پکڑ لیا. یاد رکھیں تکبر کرنا، انا پرستی، خود غرضی، یہ اللہ رب العزت کو قطعاً پسند نہیں ہے. اسی طرح قوم موسیٰ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قارون قوم موسیٰ میں تھے اور اس کے پاس اتنے خزانے تھے، اتنا مال تھا کہ ایک بہت بڑی جماعت اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. اس کی قوم نے کہا کہ اتنا فخر نہ کر، اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا جو ہر وقت انا انا ہی کرتے رہتے ہیں. تو اس نے جواب میں کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال دولت اللہ نے نہیں، میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے پہلے کتنے طاقتور، کتنے مالدار، کتنے متکبر تھے جنہیں میں نے ہلاک کر دیا، اور اس کی حیثیت کیا ہے؟
اور پھر جب اللہ نے اسے زمین کے اندر زمین پھٹی اور دھنسا دیا، وہی لوگ جو اس کے متعلق کہتے تھے کتنا لکی آدمی ہے، جس بات پہ ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتی ہے، کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، پھر وہ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے ہم ایسے نہیں تھے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے